وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک پڑوسن ساتھی اپنے پڑوسی کے گھر میں دستک دے کر جاتی ہے اور پھر کچھ یہاں وہاں کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ جس کے گھر جاتی ہے وہ بیچاری بیوہ ہوتی ہے، بیوہ اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ وہ گھر میں جا کر وہ بھی شور بچوں والی تھی، وہ گھر میں گئی، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور سنائیے جی کل تو میں ان کے ساتھ فلاں جگہ گئی تھی، میرے 2 بچے بھی میرے ساتھ تھے، فلاں جگہ گئی تھی، پھر ہم نے یوں کیا، پھر ہم نے یوں کیا، پھر ہم وہاں بھی گئے تھے، گاڑی میں ہم اتنے گھنٹے گھومتے رہے، اتنے گھنٹے جاتے رہے، اس طرح کر کے اس نے اپنی پوری رودات سناتی رہی۔ اب وہ جس کو سنا رہی تھی وہ تھی بیچاری بیوہ۔ وہ جب یہ اس کی باتیں سن رہی ہوگی تو اس کو کس قدر اپنے اندر احساس کمتری ہو رہا ہوگا کہ میرا شوہر نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، میرے بچے نہیں ہیں۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ گھومتی رہی، اپنے بچوں کے ساتھ گھومتی رہی، یہاں بھی گئی وہاں بھی گئی، یہ بھی لیا وہ بھی لیا، یہ خریداری وہ، اس کو بہت حسرت سے وہ اس کی باتیں سنتی رہی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس خاتون کو اس بیوہ عورت کے ساتھ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا دل تھوڑا ہو گیا نا، دل چھوٹا ہو گیا، اس کو اپنی بے بسی بے کسی جو اس کے ساتھ جو ایک معاملہ تھا وہ اس کو ستا رہا تھا۔ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے کہ ہمیں کس سے کیا بات کرنی ہے۔ یہ موضوع ہے آج ہمارا، ہمیں بات کس سے کیا کرنی ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ کا ایک معیار ہوتا ہے، اس سے اس کے مطابق ہی بات کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک دیہات سے ایک شخص اپنے شہر میں دوست سے ملنے آتا ہے، گاؤں بالکل گاؤں نا، بالکل گاؤں، وہاں سے وہ چل کر جس طرح اپنے بڑے شہر میں پہنچتا ہے دوست سے ملنے کے لیے، اب شور شہری بابو ہوتا ہے، وہ اس کو لے جاتا اپنے گھر میں، وہ گھر میں جاتا ہے، گھر میں ادھر دیکھتا ہے، او یہ تو یہ ٹائلیں تو یہ گھر جو آج شہروں میں جس طرح گھر بنتے ہیں، اب گاؤں دیہات والے کو بیچارے کو کیا پتا کہ یہ شہر کا گھر کیسا آج۔ اب وہ گھومتا رہا، گھومتے گھومتے باتھ روم میں گیا، باتھ روم میں ٹائلیں اور نلکے اور یہ ساری چیزیں اس کو نظر آئیں۔ اب وہ بھولا بالا بیچارہ گاؤں دیہاتی آدمی تھا، اس نے اپنے بھول بن میں پوچھا تمہارا گھر تو بہت بڑا ہے، ہاں گھر بہت بڑا ہے، وہ باتھ روم تو اتنا بڑا باتھ روم تم نے بنایا ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا بالٹی کدھر ہے، بالٹی رسی کدھر ہے، کہا کیوں بالٹی رسی کیا، اور تم پانی کدھر سے بھرتا ہے، یعنی وہ کنواں ڈھونڈ رہا تھا نا، کہ اس کو گھر میں سب نظر آیا لیکن کنواں نظر نہیں آیا، کہ بھائی کنواں ہوگا تو پانی بھرے گا تو آئے گا نا، کیونکہ وہ اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہاں سے نلکے سے پانی آتا ہے، اسے کبھی نہ نلکا دیکھا تھا نہ نلکے سے پانی نکلتا دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک اپنا امیج ہے کہ میرا دیہات ہے، میرا گاؤں ہے، ہمارے یہاں نلکا ولکا ہے نہیں، برتن لے کر جاؤ کنویں سے بالٹی بھر کے پانی لاؤ یہ سب کرو۔ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کی ایک اپروچ ہوتی ہے۔ آپ جب ایک نوجوان سے بات کریں گے وہ بات کا موضوع الگ ہوگا، جب آپ بچے سے بات کریں گے تو بچے سے موضوع الگ ہوگا۔ اب مطلب چھوٹے بچے ہیں، اب ان سے بات کرو گے تو اب ان سے کوئی کنسٹرکشن کی یا گھر کے ڈیزائننگ کی تو بات نہیں نہ کرو گے، اب
یہ تو نہیں بات کرو گے کہ اچھا بیٹا یہ بتاؤ جو ہم 4 منزل کی بلڈنگ بنا رہے ہیں ہمیں سیڑھیاں کتنا ڈالنا چاہیے بیٹا بنیاد میں، ذرا یہ تو بتائیے. اب بچے سے بات کرنے کی نہیں ہے، اس کا موضوع ہی نہیں ہے یہ. اس کو کیا پتا کہ بنیاد میں سیڑھیاں کتنا ڈالا، وہ تو گھر کے عام آدمی کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہ بات کی جائے گی بلڈر آپ سے بات کرے گا، یا آپ بلڈر سے اس طرح کی بات کرو گے، وہ آپ سے 4 چیزیں پوچھے گا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو جو ہم پڑھتے ہیں مختلف، میں ایک مجموعی بات کر رہا ہوں آپ سے، پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جلوہ فرما ہوتے، آپ کا انداز کچھ اور ہوتا، آپ کی موضوع ان سے ان کے مطابق. اچھا جب آپ صدیق اکبر سے بات کر رہے ہیں، فاروق اعظم سے بات کر رہے ہیں، مولا علی سے بات کر رہے ہیں، مولا حضرت عثمان غنی سے بات کر رہے ہیں، یا دیگر سپہ سالار جو ہوتے تھے ہمارے اسلامی جو صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح کے تھے، ان سے جب آپ کا انداز و کلام ہوتا تھا وہ بالکل جدا، اس کے مطلب مضامین، کسی سے کون سی بات، کسی سے کون سی بات، کسی سے کون سی بات، ہر ایک سے اس کے جدا جدا حال پر، اس کی جدا جدا کیفیت پر، مختلف جگہوں پر ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات ملتے ہیں. اگر کوئی صحابی جوان ہے تو ان سے ان کی عمر کے مطابق، شادی سے متعلق، بیاہ سے متعلق، مگر آقا کی باتیں تو سراپا، ان کی بات ہے ہی وہ جو حیا ہے، حیا ہے ہی وہ جو سرکار نے فرمایا. تو یہ جو سوچ ہے نا، یہ میں آج بیان میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو ہمیں ہر ایک سے اس کے مطابق بات کرنی چاہیے. اب مثال کے طور پر ایک نیا مدنی ماحول میں شخص آتا ہے، اب آپ اسے تصوف کی اور بڑی بڑی باتیں کریں گے، وہ تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی معرفت کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سی مطلب کے اپروچ کی بات کر رہے ہیں. اس سے بہت ہی باٹم لائن پر بات کی جائے گی، ورنہ بعض لوگ قابو میں نہیں آتے. مجھے ایک جگہ جانے کا موقع ملا، میں ملک کا نام نہیں لیتا، شاید اگر وہ سن رہے ہو تو ان کو برا نہ لگ جائے. میں ایک ملک میں گیا تو بڑی بڑی انہوں نے پرسنالٹیز کو جمع کر لیا. اب بڑی بڑی پرسنالٹیز جمع ہو گئی، اب بات کرتے کرتے انہوں نے مجھ سے سوال جواب شروع کر دیے، جیسے کہ میں صحافیوں کے درمیان بیٹھ گیا ہوں. آپ یوں کیوں کرتے ہیں، تو آپ ایسا بھی کیجئے، تو آپ ایسا بھی کیجئے، تو آپ یوں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب میں بے چین کے یار کوئی موقع ملے کہ میں بول چھیننے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ بول دینے کوئی تیار نہیں ہے. اب ایک ادھر سے بول رہا ہے، ایک ادھر سے بولا، اب میں چپ چپ. اب یہ بیچ میں کود نہیں سکتا تھا، میں پڑھ نہیں سکتا تھا، میں پڑھ جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا. اب میں انتظار کروں نا، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ گھڑی ہوتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ آدمی انتظار کرے یار یہ کب اس سے بول مس ہو اور میں لے لوں، پھر میری باری، اب میری بولنگ ہوگی. اب آہستہ آہستہ کرتے پتہ نہیں اس کی منہ سے کیا نکلا. میں نے کہا یار ایک منٹ یار، ہم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر کرتے مجھے موقع ملا اور میں نے کہا کہ یار ہمیں کیا یہ آتا ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے کیے جائیں گے. یہ میں نے سوال کیا، سب کو سانپ سن گیا. اس سے پہلے ان کی باتیں بادلوں سے باتیں کر رہے تھے، یوں لیکن جب کپڑے ناپاک پاک کرنے کی بات آئی، اب یہ سب میرا منہ دیکھ رہے ہیں. جیسے انہوں نے میرا منہ تکنا شروع کیا، میری باری شروع ہو گئی. اب میں نماز کے فرائض، تو نماز کے شرائط، تو وضو کے فرائض، تو جناب غسل کے فرائض، تو تلاوت، تو نماز، تو یہ سارا اب آدھا پونا گھنٹہ تھا نا میں تھا. اب یہ اول تا آخر، اب وہ گاڑی تک چھوڑنے آنا ہے، سب کرنے لگے. کیا تم لوگ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، پتہ ہے کہ خرچ کس پر کیا جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے، زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، زکوٰۃ کے کچھ مسائل بیان کیے، کوئی یہ 2-4 فرض اور شرائط کی اور واجب کی باتیں کی نا. اب یہ بیچارے سر چکا. اب یہ سارے جنٹل مین، مگر باری آ ہی نہیں رہی تھی. اچھا اب ان سے کیا بات کروں، سیاسی بات کرے تو میں کہے ہم غیر سیاسی، میں بھی غیر سیاسی، میرا پیر بھی غیر سیاسی، میری تحریک بھی غیر سیاسی. سیاست کی بات کرنے سے رہے، دیگر بات وہ کرنے سے رہے، کوئی ایسا جملہ کہنے سے رہے کہ ان کو دل آزاری ہو جائے. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے مطلب کہ بڑے بڑے لوگ بٹھا دیں، بات کیا کی جائے گی. اب یہ ایک ایسا موضوع ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ ایسا موضوع ہے، آپ بڑے کو پوچھ لو نا. میں یہ نہیں کہتا پوچھنا، نام ڈائریکٹ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم تو جنرل بات کر رہے ہوتے ہیں، لینے والے اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں.
واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھا لکھا جنٹل مین آدمی، 2 موبائل اس ہاتھ میں تو 2 موبائل اس ہاتھ میں، تو جناب وہ چابی بھی یوں لٹک رہی ہے، یہ جا رہا ہے، مطلب اس کو ایک بار پوچھ لینا، کوئی پوچھنا نہیں ہے، چوٹ کے لے کے رہا ہوں، اے بھائی ذرا جواب تو دو، جی کیا ہے، نماز کے فرض کتنے؟ ہاں، منہ کھلے کا کھلا رہ جائے گا، نماز کے فرض کتنے؟ اس کو نماز فرض ہے، نماز میں کون سا فرض ہے؟ ارے بھائی نماز فرض ہے، نماز میں بھی فرض ہے، نماز کی شرط کتنی ہے؟ تو اس سے تو شرط کبھی باہر کا سنا تھا، جس کو بولتے تھے مولانا کہ شرط نہیں لگانی چاہیے، تم کون سی شرط کی باتیں کرتے ہو؟ اب اس کو یہ شرط بھی نہیں پتا ہوگی، یہ آتا جاتا واقعی کچھ نہیں ہے، ایک تعداد ہے، برا مت مانا اگر آپ مدنی چینل پر بھی ہو تو، بھلے آپ کتنے پیسے والے مالدار، دنیا میں والوں کے نزدیک شاندار جاندار جو بھی آپ کہلاتے ہو، مگر سچی بتاؤ آپ کو وضو کے فرائض آتے کہ نہیں آتے؟ آپ کو غسل کے فرائض آتے کہ نہیں آتے؟ آپ کو نماز کے شرائط آتے نہیں آتے؟ آپ کو نماز کی شرائط آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آپ کو نماز کے واجبات آتے کہ نہیں آتے؟ آپ کو آتا کیا ہے؟ آپ تو اس عجیب ہماری قوم ہے، اگر واقعی کوئی مولانا عید کی نماز میں طریقہ بتانا بھول جاوے نا، پھر دیکھو کتنوں کی عید کی نماز کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ طریقہ بتانے کے بعد بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ چھوڑو، رکوع میں جا رہا ہے۔ جنازے میں بھی دیکھو، اگر امام صاحب بھی جنازہ کی طریقہ بتائے، جنازہ پڑھا دے تو اس کا ہی جنازہ نکال دے گی خوب، امام ہے کون ہے؟ اس کو اتنا نہیں پتا کہ جنازے کا طریقہ بتانا چاہیے، جنازے سے پہلے اسی کی قوم جنازہ نکال دے گی، آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ تو بات تھوڑی سی ہٹ گئی، یہاں واقعی بہت علم کی کمی ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائی۔ تو اب ایک نئے آدمی سے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے بیٹھیں گے نا، اس کی سمجھ میں آئے گا کچھ بھی نہیں۔ میں ایک اور ملک، یورپ کا ایک ملک تھا، میں وہاں کا بھی نام نہیں لیتا، وہ بالکل کلین شیو، وہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ شخصیتیں ملنے آتی تو اس دن خاص داڑھی منڈ کے آتے ہیں۔ ارے یار یہ تو سوچو، کوئی مذہبی آدمی سے ملنے جا رہے ہو تب تو داڑھی، مطلب داڑھی منڈ کر آنے کا کیا تک بنتا ہے یار؟ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، یہ شب بارات آئیں گے گزارنے کے لیے تو ایک تعداد ہوگی، اس دن خاص شیو بناتی ہے، شب قدر خاص شیو بنائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، یہ راتیں بلکہ ویسے ہی شیو نہیں بنانا چاہیے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے۔ اب یہ آتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے، وہ آیا، اب اس نے بھائی تصوف کی باتیں شروع کر دی، عجیب و غریب باتیں شروع کی تصوف کی، پڑھی ہوگی 1-2 کتابیں، تو مجھے بھی کوئی 2-4 نام تو یاد ہے، میں نے کہا میں کشف المحجوب کا نام لے لیا، میں نے عوارف المعارف کا نام لے لیا، میں نے پھر وہ فتح الغیب کا نام لے لیا، کچھ اس طرح کی 2-4-6 کتابوں کے نام لیے تو بیچارہ ٹھنڈا ہو گیا نا۔ اب پھر میری باری آئی، اب میں بولوں، تو اب تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرنا اپنی جگہ پر، اللہ توفیق دے، اچھی اچھی باتیں، تصوف کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، معرفت کی باتیں اچھی باتیں ہیں، لیکن بہت ساری باتیں اس کے بنیادی کئی چیزیں ہوتی ہیں، عقائد کی معلومات نہیں، توحید کے بارے میں علم نہیں، رسالت کے بارے میں علم نہیں، بہت ساری بنیادی باتیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ تو جب ہم کسی سے اس کی بالکل لیول کے مطابق بات کریں گے نا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ وہ آپ کے قریب آئے گا، ورنہ وہ بھاگ جائے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا سٹپٹ آ جائے گا کہ یار مولانا بولتا تو بہت اچھا تھا، تو کیا بولا یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیا بولا، مولانا بولتا بہت اچھا تھا، عبارتیں بڑی اچھی تھی، تو ایسی عربی عبارتیں بیان کرتا تھا، اب وہ ہماری عربی عبارتیں کو قرآن کی آیتیں سمجھ کے چلا جائے گا بیچارہ، اور ہم نے تو ایسے اپنا فن ظاہر کرنے کے لیے، اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے اس کے سامنے عربی عبارتیں بیان کی تھی۔ امیل سنت کی بڑی خوبصورت ترکیب ہے، جب آپ کو عربی عبارت بیان کرتے تو عموماً آپ فرماتے دیکھو قرآن کی آیت نہیں ہے، لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے نا کہ میں نے جو عربی عبارت کی لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، بلکہ میں نے تو ایک مضمون پڑھا تھا، آرٹیکل پڑھا تھا، شاید نیٹ پر میں نے دیکھا تھا، کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ بعض باہر ملکوں میں لوگوں نے کچھ عبارتوں کی فریمیں بنائی ہوئی ہیں، خوبصورت خوش خط کی ہوئی عبارتوں کی فریم بنائی ہوئی، یہ سوچ کر بنائی ہوئی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، جبکہ وہ قرآن کی آیات نہیں ہیں، تو دوسروں مذہب کی کتابوں کی عبارتوں کو انہوں نے اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ قرآن کی آیات ہیں۔
جبکہ وہ قرآن کی آیات نہیں ہے. جو میں نے پڑھا تھا وہ میں بیان کر رہا ہوں. لوگوں کو علم نہیں ہے نا. گئے فریم اچھی لگی, یہ سمجھے قرآن کی آیت ہے, لگا دی برکت کے لیے. پتہ چلے کہ یہ وہ چیزیں لگائی ہوئی جن کا شاید لگانا بھی جائز نہ ہو. تو ہمیں بہت بنیادی لوگوں کو معلومات نہیں ہے, لہٰذا جب بھی کسی سے کوئی بات کریں اس کی عقل کے مطابق کریں. وہ ہے نا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. اگر کوئی علمی شخصیت ہے تو اس کے حساب سے, کوئی نوجوان ہے تو اس کے حساب سے. آپ کو بڑے بزرگ ملیں گے, اور بڑے بزرگ سے جب کوئی بات کرو گے, جیسے ہمارے عموماً 50 سال کے 60 سال کے ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں, اب آپ ان سے اس طرح تھوڑی بات کرو گے جس طرح آپ اپنے جوانوں سے بات کرتے ہو. ان سے ان کی بزرگی, ان کی عمر کے مطابق, ان کے قد کے بارے میں, ان کے قد سے متعلق بات کرو گے نا. یہ ہوتا ہے. ہر ایک سے ہر طرح کی بات نہیں کی جاتی, ہر ایک سے ہر طرح کا سلوک بھی نہیں کیا جاتا. بزرگ آپ سے جس طرح بات کر رہے ہیں اس میں, اور آپ ان سے اس طرح بات کرو گے اس میں بہت فرق ہوگا. یار اس نے بھی تو اس طرح کی باتیں کی تھی. تو اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے کہ کس سے کتنی بات کرنی ہے, کون سی بات کرنی ہے, کون سی بات نہیں کرنی. یہ ضرور ہے. بعض اوقات آدمی ستایا ہوا ہوتا ہے, اس کے سامنے اب آپ اتنی بڑی بڑی باتیں, اب بیچارے کو اتنا نقصان ہو گیا, ایک شخص اس کو کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب آپ جا کر اس کے سامنے گاڑی کی چابی بھی رکھیں گے, 4 موبائل بھی رکھیں گے, وہ میں نے تو یوں کام کیا, میں وہ آپ کا منہ دیکھتا رہ جائے گا کہ ادھر میرا دیوالے نکل گیا, یہ اپنے بزنس کے بھرنے کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ نہیں ہوتا. جہاں جائیں اس ماحول کے مطابق, کہیں میت ہے, کہیں غم ہے, کہیں افسوس ہے, تو وہاں اس طرح کا مزاج اختیار کرنا چاہیے. خوشی ہے وہاں اس طرح کا مزاج اختیار کرنا چاہیے. تو جب ہم اس طرح اپنی عقل کو استعمال کرنا سیکھیں, میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو, عقل کا استعمال کرنا سیکھیں, ان کو دیکھیں. امیر سنت کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے دیکھی ہے, ہمارے کئی اسلامی بھائی شاید اس کی گواہی دیں گے. اب تو خیر کیسٹوں کا ماحول نہیں ہے, آڈیو کیسٹ ہوگا, ورنہ امیر سنت کو شاید میری بات کی کئی گواہی دیں گے. جب اسلام میں امیر سنت سے لائن لگا کر ملتے تھے نا, آپ کو جب کیسٹ دینی ہوتی تھی نا, آپ پہلے اس کو دیکھتے تھے. اگر آپ کو لگتا تھا کہ یہ بالکل نیا ہے اور شاید یہ نمازی بھی نہ ہو, تو کیسٹ اٹھا دیتے, بے نمازی کی سزائیں اس کو دے دیتے تھے. نوجوان آتا تھا, بالکل نوجوان ہے, تو ایک کیسٹ اٹھا دیتے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, وہ کیسٹ انہیں دے دیتے تھے. تو اس طرح آپ مدثر العلی سامنے والے کو دیکھ کر آپ کیسٹ کا انتخاب کرتے تھے. رسالے میں بھی یہ کرتے تھے کہ شخص کون ہے, اس کو اس کے مطابق رسالہ دیتے تھے, اس کو دے کے اس کے مطابق کیسٹ دیتے تھے. یہ اللہ تعالی جب عقل دیتا ہے نا, تو اس کا استعمال کتنا مدینہ مدینہ ہے. تو آپ ماشاءاللہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں ہیں, کوئی کہاں سے ہے, کوئی کہاں سے ہے, کوئی کہاں سے ہے. آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ جب ملیں تو ایک دوسرے کی عمر, ایک دوسرے کی سمجھ اور ایک دوسرے کے حوالے سے ایک دیکھ کر بات کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی نیکی کی دعوت اتنی مؤثر ہوگی, اتنا مدینہ مدینہ ہوگا, اتنی سمجھ میں آئے گی بات. اس کو اسی طرح بھی سمجھے جیسے عموماً ہمارے مدنی چینل پر گھروں میں بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک شوہر گھر میں جاتا ہے تو اپنی بیوی سے جس طرح بات کرے گا تو اپنی ماں سے تو اس طرح نہیں بات کرے گا. اس کا شوہر ہے, اس کا بیٹا ہے. اگر بیوی بے نمازی ہے اور ماں بھی بے نمازی ہے تو جس طرح بیوی کو نماز کا کہے گا تو ماں کو تو نہیں نہ کہے گا. اگر بھائی بے نمازی ہے, باپ بھی بے نمازی ہے, تو جس طرح بھائی کو دعوت دے گا اس طرح باپ کو تو نہیں نہ دے گا. بیٹے کو جس طرح دیتا ہے اس طرح باپ کو تو دعوت نہیں نہ دے گا. تو عمر کے ساتھ, مقام کے ساتھ, مرتبے کے ساتھ یاد رکھیے گا بات کرنے کا موضوع بدل جاتے ہیں, بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے. بھئی یہی آج میں بیان میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس پر غور کرنے کی کوشش کریں. عادت بنائیں جب کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا ٹھہرے, رکیں. اب میں آج بیان کے لیے آیا تو میں پورا ایک ذہن بنا کر آؤں گا نا کہ مجھے آج بیان کرنا کیا ہے, میں کیا چیز ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں, پھر اس کی ترتیب کیا بنے گی. تب جا کر ایک چیز آپ کسی تک پہنچانے میں بندہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کو ذہن میں اتارنے میں وہ کوشش کرتا ہے. اللہ کی مدد شامل حال رہے تو غلطی سے پاک پھر بیان ہو بھی جاتا ہے. اللہ کی رحمت شامل حال رہے, اللہ میں غلطیوں سے محفوظ فرمائے. تو آپ اسی طرح کریں گے, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا ہے.
ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی. پھر کلام نرمی سے کریں. جب بھی کسی سے بات کریں, سمجھانے کے لیے گئے نا, نرمی سے سمجھائیں. سمجھانے کا طریقہ ہے ہی نرمی سے. ہمیں یہ یاد رکھ لیں, سختی سے نہیں سمجھایا جا سکتا. آپ سختی سے سمجھانے جاؤ گے, وہ آپ کے انداز میں کھو جائے گا, آپ کی گفتگو بھول جائے گا. نرمی سے سمجھائیں. اگر کوئی آپ کی جگہ پر سو گیا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہٹانا ہے, تو سختی سے مت ہٹائیے. کیا, کیوں, ادھر کیا بھائی, پتا نہیں میں سوتا ہوں, کل دیکھا نہیں تھا, ابھی او کون سی دنیا سے آئے ہو بھائی؟ یہ کون سی لینگویج ہے؟ کون سی ڈکشنری میں کیا لکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ محض آپ کی شخصیت کا تعارف ہے, کہ پتہ چلے کہ جناب حضرت رف ٹاکنگ والے ہیں, حضرت فری سٹائل ڈسکشن کرنے والے ہیں. ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ان کو مسجد میں رہ کر بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ان کو اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یار چلو ایک آدمی سو گیا ہے, لیٹ گیا ہے, 7 جگہ ہے تو وہاں لیٹ جائے, ادھر جگہ ادھر لیٹ جائے, قدموں میں لیٹ جائے, کوئی حرج نہیں ہے. ایسی کوئی چیز کر لے. اگر بات کرنی بھی ہے, اچھا دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا وہ منظر رکھ رہا ہوں. آپ کے جیسے بستر لے کر آپ اپنی جگہ پر آئے, پہلے سے کوئی لیٹا ہوا ہے, چلو اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, نہیں لیٹنا چاہیے تھا. میں مثال دے رہا ہوں, وہ پہلے سے لیٹا ہوا ہے, آپ بستر لے کر آئے. اب وہ بھی چالاک ہے, پوچھ نہیں رہا ہے کیا بات ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ کل یہی لیٹا تھا تو آئے تھا, آپ سو گئے, چلیں میں کوئی دوسری جگہ دیکھ لیتا ہوں. اب اللہ کرے کہ اس کے اندر اتنی شرافت ہو, اس کے اندر اتنی مطلب نرمی ہو کہ وہ کہے جی 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 بھول ہو گئے, غلطی ہو گئی, آپ آ کر لیٹ جائے. نہیں ہٹتا تو ٹھیک ہے, اپنے اللہ کا گھر ہے, بہت جگہ ہے, کہہ دے ٹھیک ہے میں کہیں اور سو جاتا ہوں, کوئی نہیں, آپ آرام کریں. تو تھوڑا دل سے یوں ثواب کی نیت کرے, صبر کرے, چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جائے گا, یار یہ کتنا پیارا اسلام ہے بھائی, اس کی جگہ پر سو گیا, لڑا بھی نہیں. اب پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں نہیں جانتا ہوں, آپ کرو گے کہ نہیں کرو گے یہ بھی نہیں جانتا. کہ آپ نرمی کرتے ہو کہ آستین چڑھاتے ہو, مجھے نہیں جانتا, کیونکہ 2-4 دوست بن ہی جاتے ہیں. اب یار دیکھ میری جگہ پہ سو گیا, دیکھ او بھائی چلنا اپنی جگہ پہ. یہ اسٹائل ہے نا, یہ اسٹائل, یہ شریفوں کا اسٹائل ہے ہی نہیں. او کیا ابھی 3 ہی دن ہوئے, ہاں یہ نہیں سمجھنا کہ میں کوئی شریف وریف ہو گیا ہوں. یار ہو جاؤ نا شریف, کیا حرج ہے؟ کیا شریف ہونے کا بھی کوئی ڈیٹ ہوتی ہے کہ 7 دن کے بعد شرافت کا میرا میٹر شروع ہوگا؟ میں 7 دن سے پہلے شریف نہیں بنوں گا. محلے میں کہہ کر آیا ہوں کہ جا تو رہا ہوں لیکن میں نے شرافت کا میٹر شروع 72 گھنٹے کے بعد کرنا ہے. ایسا تو شاید آپ کسی کے طے کر آئے ہی نہیں ہوگے. آج ہی شریف ہو جائیں, کیا حرج ہے؟ شریف آدمی, یہ لینگویج ہے نا, لینگویج بتا دیتی آدمی کی کہ یہ ہے کون. اپنی لینگویج ایسی مدینہ مدینہ کر دیں, مدینہ 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 کر دیں. ایسا ہو جائے کہ وہ کہے نا نہیں 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 آپ کی جگہ, اچھا آپ کی جگہ میں اٹھ, نہیں 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 آپ لیٹے رہو, نہیں 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 آپ بس آپ سو جاؤ, نہیں نہیں یار آپ بے کہی ہو, نہیں نہیں یار آپ یہی سو جاؤ, یہ نہیں نہیں میں زور نہیں کر دینا, لیکن یہ کہ ایسا ہو کہ بس وہ بولے نہیں آپ آ جاؤ, بولے نہیں آپ آ جاؤ, اور بس مدینہ مدینہ ہو جائے. یار ایسا ماحول بن سکتا ہے؟ ایسا ہی پوچھ رہا ہوں, بن سکتا ہے؟ مجھے ایسا کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو رہا, لیکن بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ آئے تو ہم سب گلی محلوں سے ہی ہے نا, ابے تبے والے ماحول سے کتنے آتے ہی ہیں. تو کیا ایسا ماحول بن سکتا ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں؟ کون ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دو صحیح. آیا یوں ایسا کریں گے؟ پہلے آپ والا نہیں 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 پہلے آپ کھا لیجئے, نہیں نہیں یہاں پہلے آپ بیٹھ جائیے, ارے نہیں نہیں یہاں پہلے آپ کر لیجئے. یہ ہو سکے گا؟ اس کے لیے میں آپ کو ایک مدنی پھول دیتا ہوں. آپ کہنے کی عادت بنا لو, مدنی انعام, آپ کہنے کی عادت. کون؟ تو کو چھٹی, تو ادھر آ, تو بیٹھ جا, تیرا کیا کام ہے, تو آتا ہی نہیں آتا,
تو تیری کی چھٹی، آپ کی آمد مرحبا، آپ آ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، آپ لیٹ جائیے، کیونکہ آپ کہہ کر کوئی بدتمیزی تو رہے گا، اوے آپ اٹھتا ہے کہ نہیں، ایسا مطلب آپ کے ساتھ بدتمیزی جمتی نہیں ہے نا، آپ کی نے بدتمیزی کی شاید بنے گی نہیں، تو ہے کوئی آپ کا آپ والا ماحول بنانے کا کوئی ذہن بنتا ہے؟ کون کو ذرا مدینہ مدینہ، تو انشاءاللہ کا نعرہ بھی تو مدینہ مدینہ لگنا چاہیے. کیا کہیں گے؟ مدنی انعام میں کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ آپ. اور جب کوئی اسی کو بلائے گا تو کیا کہے گا؟ نیوں کو نہیں اتنا آتا ہوگا. کیا کہیں گے؟ لبیک. جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی پکارتا تو کیا فرماتے؟ لبیک. کیا کہیں گے؟ ارے اسلامی بھائی جی لبیک، ارے حامد بھائی جی لبیک، اقبال بھائی جی لبیک. ارے جیسے لبیک لبیک ہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. آپ و لبیک، آپ و لبیک، آپ و لبیک، تو کیسا ہے ماحول، کیسا بنے؟ کوئی باہر والا یار یہ کون سی دنیا میں آ گیا ہوں، باہر کوئی رکشے والا سائیکل والے کو مار رہا ہے، سائیکل والا پیدل والے کو مار رہا ہے، ویگن والا اس کو مار رہا ہے، تو کنڈکٹر پیسنجر کو مار رہا ہے، پیسنجر کنڈکٹر کو مار رہا ہے. ادھر آپ ادھر ہے مدینہ میں تو کوئی بول رہا ہے آپ، کوئی بول رہا ہے لبیک. ہم نے ہی محلوں میں جانا ہے، ہم نے اپنے علاقوں میں گھروں میں جانا ہے. انشاءاللہ ہم ماحول، برا ماحول بدل کر رکھ دیں گے انشاءاللہ. محبتوں کو ایسا عام کریں گے کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے پیار کرنے پر، لوگوں کو مجبور کر دیں گے محبت کرنے پر، لوگوں کو مجبور کر دیں گے ایک دوسرے کا ادب کرنے پر. ان کی زبانوں کو بدل دیں گے، ان کے اندازوں کو بدل دیں گے، ان کے لینگویج کو بدل دیں گے. تو تڑا ابے تبے بدماشی، اوے سماتا نہیں، اوے جانتا نہیں، یہ اوے ابے تبے سے بالکل چھٹی کر کے لبیک کی صدائیں بلند ہوگی. امی پکارے گی کیا کہیں گے؟ ابو پکارے گے کیا کہیں گے؟ بیٹا پکارے گا تو کیا کہیں گے؟ اگر بیوی پکارے گی تو کیا کہیں گے؟ لبیک. کیا پکاریں گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں حاضر ہوں. لبیک کا مطلب کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. تو انشاءاللہ اب آج سے فیضان مدینہ کا جو مدنی ماحول میں ہم جو اس طرح ڈھلیں گے اس میں دو چیزوں کا ہم اضافہ کر رہے ہیں. آپ اور ایسا مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ تھال دے دیجئے نا، آپ آ جائیے، آپ کھا لیجئے. تو ایسا ہے کہ اگلا بھی بولے گا یار اس کو کیا ہو گیا، آپ بولنا طبیعت خراب تھی اب طبیعت صحیح ہو گئی ہے. میں نے الحمدللہ مدنی ماحول میں جا کر یہ سیکھا ہے. عزت ہر تقریباً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میری لوگ عزت کریں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں نا تو آپ بھی لوگوں کی عزت کریں. عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے. اب یہ تو تڑا ابے یہ مدنی ماحول ہے نا ہمارا، اس میں بڑا ادب ہے الحمدللہ. یہ مذہب مہذب اہل سنت ہے. مدنی ماحول ہمارا الحمدللہ. آپ دیکھیے میل سنت کے انداز دیکھیے، دیگر بزرگوں کا انداز دیکھیے. آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک سنیے میل سنت سے. ہائے ہائے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جب یہ کلمات بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہوں گے تو آقا کو کتنا اچھے لگتے ہوں گے کہ میرا امتی مجھے کتنے پیارے کلمات سے پکارتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، کتنے پیارے انداز امیر سنت. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، کتنے پیارے انداز سے. یہ ادب،
جب ہماری زبان پر ادب چڑھے گا نا، یقین مانیے لطف آ جائے گا، جینے کا بولنے کا لطف آ جائے گا. ہمارا انداز ادب والا ہونا چاہیے، ورنہ بالکل آپ یہی رہیں. ورنہ موسیٰ نے یوں کہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو، انبیاء کرام کے نام لینے تو کوئی تمیز نہیں، صحابہ کرام کے نام لینے تو کوئی تمیز نہیں. ورنہ تو امیل سنت یار غار، یار مزار، عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں. ارے کتنا پیارا انداز ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مولا علی، مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں. کتنا پیارا انداز ہے نا. صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں. ہم اپنے ابو کا بھی نام لیتے تو ادب سے لیتے ہیں، جب صحابہ کا نام لیں گے تو ادب سے نہیں لیں گے، صحابیات کا نام لیں گے تو ادب سے نہیں لیں گے. خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امی جان، حسنین کریمین کی امی جان. کتنا پیارا انداز ہے نا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی لخت جگر، نور نظر، منظور نظر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اچھی انداز ہے، خوبصورت انداز ہے. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو پکڑ کے رکھیں، ادھر ادھر نہ جائیں. ورنہ لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. انبیاء کرام کا نام لیتے ہیں، ایسے عجیب انداز سے نام لیتے ہیں کہ ان کو تمیز بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبیوں کا نام کیسے لیا جاتا ہے، صحابہ کرام کا نام کیسے لیا جاتا ہے. ذکر صحابہ کرتے وقت کس قدر زبان کو ادب میں ڈبویا جاتا ہے، ذکر صحابیات کرتے وقت کس قدر زبان کو ادب میں ڈبویا جاتا ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اور یہ عاشقان رسول کے مدنی ماحول میں یہ آپ کو انداز ملے گا، اور انشاءاللہ ہم انہی انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ کریم ہم سب کو با ادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں کوئی پکارے گا تو کیا کہیں گے؟ سب نہیں کہہ رہے نا. کوئی پکارے گا تو کیا کہیں گے؟ اور اگر کسی نے ایسے ہی پوچھ رہا ہوں ڈانٹ دیا تو کیا کریں گے؟ اگر وسا کے دو کہ سمجھ نہیں آتی تو ہم نے جواب میں فائرنگ نہیں کرنی. جواب میں کیا ہے؟ کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفر مدینہ، انشاءاللہ. نرمی. کوئی غصہ کرے مسکرا کر چلے. کتنا پیارا ہے. بس آ کے وہ پاگل ہے تو ایک جواب کیا ہے اس کا؟ پاگل نہیں ہوں. بھئی آپ کو کوئی کہتے ہو پاگل ہو تو اس کا جواب کیا ہے؟ اگر آپ واقعی کچھ کرو گے تو لگے گا کہ پاگل ہے. نارمل آدمی کیا جواب دے گا؟ نہیں میں پاگل نہیں، الحمدللہ. وہ اندھا ہے تو نارمل آدمی کیا جواب دے گا؟ الحمدللہ میں اندھا نہیں ہوں. بات ختم ہو گئی. تو بات ختم کرنی ہے کہ بڑھانی ہے؟ ختم کرنی ہے کہ بڑھانی ہے؟ ختم کرنی ہے تو وہ پیار سے ختم ہوگی. آگ پانی سے بجھتی ہے. جب دو پتھر ٹکراتے ہیں تو چنگاری اڑتی ہے. تو یہ آج ہمارا تیسرا چوتھا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی ڈانٹے گا، جاڑے گا، بدتمیزی کرے گا تو ہم جواب میں بدتمیزی نہیں کریں گے، بلکہ اگر کوئی پتھر مارے گا تو جواب میں پھول دے دیں گے. ہم اس آقا کے غلام ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ہمارا نعرہ ہے فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا. تو انشاءاللہ آقا کی نداؤں کو ادا کریں گے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے
محمد ہمارے بڑی شان والے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کوا میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی میں لبات تاج ہوگے کوئی میں نے ہے بس اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں کوئی چلیں گے سرکار سونے ٹھنڈ ٹھار آنکھیں غلیمہ سادیا کہ محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے بڑی شان. تو انشاءاللہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے رہیں گے. کوئی پکارے گا تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اور ایک دوسرے کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ آپ. کیا کہیں گے؟ آپ. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے کچھ کر دیا کفر مدین اور مسکرا کر معافی مانگ کر چلے جائیں گے. آپ بولے کہ میری غلطی نہیں ہے تو غلطی پر تو سب معافیاں مانگیں گے. آپ کہتے جی معاف کر دیجئے کوئی بات نہیں. ارے نہیں کوئی بات نہیں بابا معاف کر دو. چلو ٹھیک ہے معاف کر دو. آئندہ احتیاط کرو گا. ایسا کر کے چلے جاؤ وہ مدینہ ہو جائے. اور یہی چیز اگر آپ سوچئے تھوڑا سا تصور کیجئے جو میں اس وقت عرض کر رہا ہوں اگر ایسا ماحول ہمارے شہروں میں آ جائے تو کہاں کی لڑائی کہاں کے جھگڑے کہاں کے یہ نے وہ نے کچھ بھی نہیں. سب محبت اور پیار سے رہنا شروع کر دیں گے. کچھ تبدیلی لانی ہے انداز میں مزاج میں. انشاءاللہ ماحول آپ کو بدلتا نظر آئے گا انشاءاللہ. مدنی ماحول سے وابستہ رہیے. دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے. امیر اہل سنت کو دیکھتے رہیے. امیر اہل سنت کو سنتے رہیے. ان کے پیچھے چلتے رہیے. انشاءاللہ منزل مل جائے گی. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں معذرت چاہتا ہوں وہاں تھوڑا ٹائم زیادہ ہو گیا. اب میری نیت یہی ہوتی ہے کہ 20-25 منٹ میں بیان ختم کر دوں لیکن آج تھوڑا طویل ہو گیا. اچھا میں نے نیت یہ کی ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنا لیں کہ ہم جو بھی 20-25 منٹ بیان ہو وہ کریں. اس کے بعد نیچے مائک ہو. میں مبلغ بنوں سنتوں کا